آپ نے اپنے آپ کو ایک مجتہد اور اس کے مسلک کے درمیان باندھ لیا ہے، آپ اس سے باہر نہیں نکلتے۔ ابھی پچھلے اسٹریم میں میں نے حوالہ دیا تھا اس بات کا کہ عصر کی نماز کے مسئلے میں بعض حنفی علماء یہ انہوں نے اجازت دی کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے علاقے میں رہ رہا ہے جہاں وہ اکیلا ہے، کوئی حنفی مسجد نہیں ہے، حنفی لوگ بھی موجود نہیں ہیں، وہاں پر ایک شافعی مسجد ہی ہے، تو انسان شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ بولنے کے لیے کہ شافعی کے پیچھے اس کی عصر کی نماز ہو جائے گی بدرجہ مجبوری میں، پہلی بات تو اس کو مجبوری قرار دے دیا، حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث بہت صاف ستھری ہے اس معاملے میں۔ دوسرا یہ کہ ان کو پھر حوالہ دینا پڑا کیونکہ امام ابو حنیفہ کے مسلک میں ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی بھی اسی قول کے قائل ہیں، اس لیے یعنی وہ اس کو امام شافعی کا حوالہ آ گیا تھا نا۔ امام شافعی کیا امام محمد بن حسن اور ابو یوسف سے چھوٹے مجتہد ہیں؟ امام شافعی کا حوالہ آپ کے لیے کافی کیوں نہیں تھا کہ امام شافعی کا حوالہ آ گیا لہذا امام شافعی کا قول اختیار کر لے؟ کیوں؟ کیونکہ امام شافعی، آپ نے جو اپنے تقلید کا دائرہ بنایا نا اس دائرے میں امام شافعی نہیں آتے، تو امام شافعی کا قول میں نے کتنے فتوے اس میں آپ دیکھیں اٹھا کر کے، تو امام شافعی کا قول آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ امام شافعی کیا مجتہد نہیں ہے؟ کیا ان کا درجہ کوئی امام ابو یوسف یا امام طحاوی یا محمد بن حسن الشیبانی رحمہم اللہ سے کم تر ہے؟ کیوں آپ ان کا حوالہ دے رہے ہیں الگ سے امام شافعی کا قول ہونے کے باوجود؟ کیونکہ آپ نے جو اپنا دائرہ بنایا ہے تقلیدی مسلک کا، اس تقلیدی مسلک کے آپ کے دائرے میں امام شافعی رحمہ اللہ نہیں آ رہے۔ حدیث بھی ہے، امام شافعی کا قول بھی ہے، پھر بھی ایک حنفی کو جب آپ کو جواب دینا ہے تو اس کو نہ حدیث اس کو مطمئن کر پا رہی ہے، نہ یہ بات مطمئن کر پا رہی کہ امام شافعی کا یہ قول ہے۔ وہ بیچارہ مجبور ہو رہا ہے اس کو جب تک کہ اپنے دائرے کی کسی امام کا حوالہ نہ دیا جائے وہ مطمئن ہی نہیں ہو رہا، تو اس کو حوالہ آپ دے رہے ہیں کہ ارے بھائی ہمارے مسلک کے بھی جو دو امام ہیں نا ابو یوسف اور محمد بن حسن وہ بھی قائل ہے، تب جا کر کے حنفی کو اطمینان ہو رہا ہے۔ ہاں اب مجھ کو دلیل ملی کہ میرے یعنی یہ مقلد کا یہ پرابلم ہے، اس کو حدیث سے اطمینان نہیں ہوتا، اس کو دوسرے مجتہد کے قول سے بھی اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ حنفی مستفتی ہے اور وہ جا کر کے حنفی مفتی سے سوال کرے اور حنفی مفتی اس کو امام شافعی کا قول بتا دے گا تو اس کو اطمینان نہیں ہوگا، حنفی مفتی بتائے گا بھی نہیں۔ پر اگر وہ کہتے کہ امام شافعی کس پر یہ رائے ہے یا احمد ابن حنبل کس پر رائے، ایون جمہور علماء کی بھی رائے بتا دینا، اس کو اطمینان نہیں ہوگا۔ اس کو سننا کیا ہے؟ یا تو امام ابو حنیفہ کی رائے بتاؤ یا حنفی مذہب کے کسی امام کی رائے بتاؤ، تب جا کر کے مجھے اطمینان ہوگا۔ تو یہ جو آپ نے ایک دائرے میں محدود کر دیا ہے اپنے آپ کو حنفی مسلک کے، اختلاف اس پر ہے، مجتہدین سے استفادے پر کس کو اختلاف ہے بھائی؟ آپ ہماری کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں نا، پتہ نہیں آپ یہ جان بوجھ کر کے کرتے ہیں یا آپ کو غلط فہمی ہے۔ اگر آپ کو غلط فہمی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ پاؤ، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ آپ نے دور دور سے حدیثوں کے بارے میں پڑھا، آپ اہل حدیث کی فتوی کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں بھائی، میں بہت معروف کتاب ہے عمران ایوب لاہوری صاحب، ان کی کتاب ہے فقہ الحدیث، اہل حدیث علماء کے ہاں بہت ہی معروف اور متداول کتاب ہے۔ آپ فقہ الحدیث اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر مسئلے میں جہاں آپ کو حدیث ملتی ہے وہیں آپ کو مختلف ائمہ کے اقوال بھی ملتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ مجتہدین سے استفادہ نہ کیا جائے کہ آپ ہم کو بار بار مجتہدین کا حوالہ دیتے ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے استنباط کیا جائے، مجتہدین کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے؟ ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جو ہمارا موقف ہے نہیں، اس موقف کو ہم پر تھوپ کر کے پھر اس کا جواب دینا یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ پہلے ہمارا موقف سمجھیے اور اس کے بعد اس کا جواب دیجئے۔ جس مسئلے میں اختلاف ہے اس کا جواب دیجئے۔ مجتہدین سے استفادے پہ تو اختلاف ہے ہی نہیں، بلکہ ہم مجتہدین سے، ہم ائمہ مجتہدین کو ماننے والے ہیں، آپ ائمہ مجتہدین کو نہیں مانتے۔ آپ ایک امام مجتہد اور اس کے جو دائرے میں آنے والے ائمہ ہیں ان کو ہی مانتے ہیں۔ آپ ایک مجتہد کو مانتے ہیں، آپ ایک مجتہد سے استفادہ کرتے ہیں، آپ ایک مجتہد کی تقلید کرتے ہیں۔ مسئلہ ایک مجتہد کی تقلید آپ کا ہے، ہمارے لیے ہم ایک مجتہد کی تقلید نہیں کرتے، ہم تمام مجتہدین سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو جو یہ اختلاف ہے نا، اس اختلاف کے دائرے میں آ کر کے بات کریں۔ جس مسئلے میں اختلاف ہی نہیں ہے اس پر آپ کی دلیلیں دے کر کے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا تیر مار دیا، حدیثوں کا رد کر دیا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یا پھر واللہ عالم حسن زن ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ غلط فہمی ہوگی، یا پھر یہ کہ آپ جان بوجھ کر کے جو ہے نا یہ آپ کی چال ہے کہ اس طرح سے حدیثوں کو بدنام کیا جائے کہ بھائی یہ تو مجتہدین کو مانتے نہیں، یہ تو ائمہ کو مانتے ہی نہیں۔ ہم ائمہ کو مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں،
مگر مصطفیٰ کے بعد ہم سارے مجتہدین کو مانتے ہیں، پر کسی مجتہد کو یہ درجہ نہیں دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آنے کے بعد ہم کسی مجتہد کا قول اختیار کریں، اور کسی ایک مسئلے میں بھی ہم کوئی ایسا موقف اختیار نہیں کرتے جس پہ کوئی مجتہد امت کا نہیں گیا، تمام ائمہ اس کے خلاف ہیں، اور آپ ایک مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ جس میں تمام مجتہدین ایک طرف اور اہل حدیث ایک طرف ہو۔ اہل حدیث جب بھی کوئی قول اختیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن کی آیت، اللہ کے نبی کی حدیث تو دلیل ہوتی ہے، لیکن اس دلیل کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی، کبھی جمہور اہل حدیث کی طرف ہوتے ہیں، جیسے عصر کی نماز میں نے آپ کو بتایا جمہور اہل حدیث کی طرف ہے، رفع الدین کے مسئلے میں جمہور اہل حدیث کی طرف ہے الحمدللہ، تو کبھی تو جمہور اہل حدیث کی طرف ہوتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمہور نہیں بھی ہیں تو امت کے ائمہ میں سے کچھ ائمہ ضرور ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا یجوز احداث قول جدید، امت میں کوئی بھی نیا قول نہیں ایجاد کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے اصولیین نے یہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، یہ اصول بیان کیا ہے کہ نیا قول امت میں ایجاد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو حدیث کے ساتھ ساتھ ہم اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ اس حدیث سے ہم نے جو موقف اختیار کیا ہے، اس موقف کا قائل امت میں کون کون ہے۔ ہماری کتابیں اٹھائیں اور ہمارے منہج پڑھیں، ہمارا مسلک دیکھیں، ہمارے فتاوے اٹھا کر کے دیکھیں، اس کے بعد بات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو اہل حدیث مسلک کی صحیح سمجھ آئے گی۔ ہم بھی شعبان بھائی کے ساتھ آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے مقلدین سے کہ دیکھیں آپ لوگ جو ہے وہ فقہ حنفی کو چھوڑ کر شافعی فقہ کو کیوں نہیں فالو کرتے، بعض دفعہ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کبھی شافعی فقہ کو فالو کر لیں گے، کبھی حنبلی فقہ کے فتوے کو فالو کر لیں گے، کوئی چیز میں اگر صحیح لگا تو اس سے خواہش پرستی پیدا ہوگی، انسان کو جو فتویٰ آسان لگے گا وہ اس پر عمل کرنے لگے گا۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہی بات الزام ہم آپ پر لگا سکتے ہیں نا، کہ دیکھیں آپ لوگ جو ہے وہ فقہ حنفی کے ایک مجموعی ٹوٹل فقہ کو فالو کرتے ہیں، کوئی شافعی کو ٹوٹل فقہ کو سلیکٹ کرتا ہے، جو انسان سے ایک مطلب ایک نان مسلم مسلمان ہوا، اب آپ اس کو کہتے ہیں ان چاروں میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لو، تو یہ بھی تو وہ پورے ایک مجموعی ٹوٹل فتاویٰ جو ہے حنفی کا فتاویٰ، فقہ شافعی کا فتویٰ، ٹوٹل فتاویٰ یہ خواہش پرستی کی بنیاد پہ تو سلیکٹ کر رہا ہے، اور کس کی بنیاد پہ سلیکٹ کرے گا وہ؟ میں حنفی کو سلیکٹ کیا، میں شافعی کو سلیکٹ کر لیا، میں حنبلی کو، مطلب ٹوٹل فتوے میں آپ لوگ خواہش کو اجازت دے رہے ہو، لیکن ایک فروعی مسائل میں اگر قرآن و سنت کی بنیاد پر انسان کوئی رائے کو چن رہا ہے، راجے کوئی رائے کو راجے بتا رہا ہے قرآن و سنت کی بنیاد پر، تو اس میں آپ کو بول رہے خواہش پرستی ہوگی، لیکن ٹوٹل فقہ چننے میں، ٹوٹل فقہ سلیکٹ کرنے میں آپ خواہش پرستی وہاں پہ نہیں دیکھ رہے، وہ یہ فقہ کو سلیکٹ کر رہا ہے، وہ یہ فقہ کو سلیکٹ کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کی کرو، یہ کون سی دلیل ہے؟ قرآن سنت میں کہیں یہ دلیل ہے؟ جس علاقے میں رہ رہا ہے اس علاقے کی فقہ دلو، اور وہی جب عرب میں جاتے 2-3 سال رہتے ہیں وہی حنفی، انڈیا کے حنفی یا پاکستان کے حنفی، تو وہاں پہ جا کے وہاں کے حنبلی فقہ کو فالو نہیں کرتے، وہاں پہ بھی فقہ حنفی کو ہی فالو کریں گے، وطر اپنے حساب سے پڑھیں گے، اور کوکن میں انڈیا کے ساؤتھ میں ہی چلے جاتے، جب حنفی شافعی مسجد وہاں پہ ہوتی ہے کوکن میں یا ساؤتھ میں، وہاں اپنے حساب سے پڑھتا ہے وطر الگ ہو کے، اب وہاں پہ رہ رہا ہے تو پھر وہاں کے علاقے کے حساب سے پڑھے شافعی فقہ کے حساب سے، تو یہ دلیل وہاں پہ نہیں چلتی آپ لوگوں کی۔ اور دوسری بات دیکھیے یہ ہے کہ جب ایک حنفی جو مقلد ہوتا ہے وہ کبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کو فالو کرتا ہے، کبھی امام ان کے شاگردوں کے فتوے کو، تو جب یہاں پہ ان سے کہا جاتا ہے آپ اتنی تحقیق کرنے والے ہو گئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کو آپ چھوڑ دے رہے اور ان کے شاگردوں کے فتوے کو لے رہے، کس بنیاد پہ آپ یہ کر رہے ہیں؟ تو یہی جواب دیتا ہے کہ دیکھیں ہماری نظر میں جب ہم نے تحقیق کی تو ہم کو یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ مرجو لگا اور ان کے شاگردوں کا فتویٰ راجح لگا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ صدیوں بعد کا مجتہد جو ہے ہمارا حنفی فقہ کا، وہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ ان کا فتویٰ صحیح ہے، یہاں پہ ان کا فتویٰ صحیح ہے، تو ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کیا دیکھیں آپ جو صدیوں بعد کے مجتہد کے فتوے کو ایکسیپٹ کر رہے، کیا وہ امام ابو حنیفہ کے فتوے کو چھوڑ کر ان کے فتوے کو جو آپ ایکسیپٹ کر رہے ان کی اندھی تقلید میں تو نہیں کر رہے نا صدیوں بعد کے مجتہد کی؟ تو وہ یہی کہے گا ہاں ہم اندھی تقلید میں نہیں چھوڑ رہے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ، اس مجتہد کے ہم دلیل کی بنیاد پہ چھوڑ رہے۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں، جب ہم یہی آپ سے کہتے ہیں دلیل کی بنیاد پہ فلاں اگر کسی غیر حنفی مفتی کا فتویٰ صحیح لگے تو ایکسیپٹ کرو، تو آپ وہاں پہ کہتے ہیں خواہش پرستی ہوگی، اور یہی کام اگر جب آپ لوگ کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دلیل کی بنیاد پہ ہم کر رہے ہیں۔ تو دونوں جگہ ہم یہی کہتے ہیں دلیل کی بنیاد پہ کرا جائے، اور جس مفتی کا چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، جس مفتی کا فتویٰ صحیح لگے ہم کو
قرآن و سنت کی بنیاد پر اس کو ایکسیپٹ کیا جائے.